الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا نام ڈاکٹر محمد اقبال ہے۔ میری تعلیم سعودی عرب میں ہوئی اور میں نے قرآن میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ٹرمینالوجی ہے، وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں، اس میں میرا پی ایچ ڈی ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس اللہ کی کتاب قرآن کے پہلے پارے کا خلاصہ جو ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم روزانہ ایک ایک پارے کا خلاصہ جو ہے بیان کریں گے اور سنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ قرآن، اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم تو قرآن کہتے ہیں تو بس یہ سامنے آتا ہے کہ اچھا یہ 30 سپاروں پر مشتمل ہے۔ لفظ قرآن اس میں مبالغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ اب اس وقت دیکھیں آپ کہ یہ کتاب کہاں کہاں پڑھی جا رہی ہے، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، تراویح میں پڑھی جا رہی ہے، رات دن پڑھی جا رہی ہے، تو سب سے زیادہ پڑھی جائے، اس لیے اس میں مبالغہ اس کا نام ہے۔ اور یہ جو سب سے زیادہ، جیسے الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو اسی طرح اس کی ہم پڑھیں۔ اور اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور ہمیں بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ قرآن محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی جو نزول کیا ہے وہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے۔ رمضان کی فضیلت بھی اسی وجہ سے بڑی ہے کہ یہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ تو اس قرآن کی پہلی جو صورت ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، یعنی قرآن کی ابتدا، قرآن کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے والی۔ اس سورہ فاتحہ سے پہلے دیکھیں آپ، لکھا ہوا ہے سورۃ الفاتحہ مکیۃ، مکیہ، اور اگلی سورت جو ہے بقرہ، اس کے لکھا ہے سورۃ المدنیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک علم ہے، اس کے اوپر کسی وقت میں تفصیل سے بات کروں گا کہ کتنی صورتیں جو 82 ہیں وہ مکی ہیں اور باقی جو ہیں کچھ مدنی ہیں، تو اس طرح 114 صورتیں بنتی۔ یہ ایک علم ہے، اس کا فائدہ ہے، ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے کہ یہ، اگر آپ نے جان لیا کہ یہ صورت مکی ہے، تو آپ بہت سارا قرآن خود بخود سمجھ لیں گے۔ اور قرآن تو ہے بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آئیے آج اس کی جو پہلی صورت ہے، پہلے پارے کی، وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اور اس میں جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے خود پورے قرآن کا خلاصہ خود بیان فرما دیا۔ جس طرح آج ہم بیان کر رہے ہیں پورے پارے کا، اللہ نے کمال مہربانی کی اپنے بندے کے اوپر کہ اس کے لیے آسانی کر دی۔ جتنے قرآن میں موضوعات آئیں وہ سارے کے سارے اس ایک 7 آیتوں والی صورت میں بیان کر دی۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے 7 مثانی، اور اس کو القرآن العظیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بندے کو دعا کرنا سکھایا، اور پھر اس کے بعد اس کی دعا جو ہے قبول کیے، اور اس کے سامنے یہ پورا قرآن اس کی دعا قبول کرتے ہوئے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ، اس کا نام بقرہ ہے اور اس کا نام فاتحہ تھا۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، بقرہ کا معنی گائے۔ یہ جو نام ہے، بقرہ ہے، الفاتحہ ہے، آل عمران، یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، باقی ضروری نہیں کہ اس میں پورا کا پورا موضوع وہی بیان کیا گیا ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں الف لام میم ہے۔ یہ کیا ہے؟ الف ہے، لام ہے، میم، یہ تو حروف ہیں، کوئی لفظ بھی نہیں بنتا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک علم ہے، اس کے اوپر بھی کسی وقت میں جو ہوں وہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور آپ کو اس میں مزید معلومات دوں گا۔ تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 3 جو ہیں وہ قسمیں بیان کی۔ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کامیاب اسلامک لیڈرشپ، کیوں کہ اس قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ تو وہ انسان جو اللہ کے یہاں زمین پر اس کے خلیفہ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ کہ جو اللہ کے اس کتاب کو بھی نہیں مانتے اور اس کے احکام کو بھی، اس کے دین کو بھی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔
تو تیسرے وہ لوگ ہیں، تیسری کیٹیگری وہ بیان کی گئی ہے کہ جو مفاد پرست ہیں۔ اگر کافروں سے مفاد ملتا ہو تو ان کے ساتھ، مسلمانوں سے مفاد ملتا ہو تو ان کے ساتھ، ان کی ذرا جو تفصیل ہے وہ ذرا زیادہ بیان کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ایڈریس کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عام سب انسانوں کو، کافر، منافق، مسلمان، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے، جو ہم نے سسٹم، جو ہم نے قرآن بھیجا ہے، تو پھر چیلنج ہے ہمارا قیامت تک کے لیے کہ پھر اس کی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور یہ تم نہیں بنا سکتے، نہ ماضی میں کوئی بنا سکا، نہ اب کوئی بنا سکے گا آئندہ بھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان، اس کی تخلیق، اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، اور فرشتے جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا محسوس کیا کہ یہ پتہ نہیں خلافت اللہ کا نائب بن بھی سکے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلم، مجھے بہت کچھ معلوم ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہ جو ہے یعنی پہلا تجربہ آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ وہ اس کا خلیفہ ہوگا، خلافت اس کو دی، لیکن آزمائشی طور پر کیا ہے، جنت میں بھیج دیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور اس نے جو ہے چھٹی لی کہ قیامت تک کے لیے مجھے اجازت دی جائے، میں ان کے خلاف بات کروں۔ بہرحال وہ جو ہے جنت میں اس نے آدم علیہ السلام کو بھی بہکا دیا، لیکن آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے محبوب بندے دوبارہ بن گئے، زمین میں آئے، اور یہاں ان کو جو ہے ایک وقت کے لیے یہاں رکھا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہیں یہاں اللہ کی خلافت ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی قوم کا تجربہ بیان کیا گیا، اور وہ ہے بنی اسرائیل۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کے اندر انبیاء بھی اور بادشاہ بھی ہوئے، لیکن یہ بہت ہی ڈھیٹ قوم تھی۔ اس نے اللہ کے انعامات کو جو ہے ناشکری کی، اور یہ اس کا پوری تفصیل دی گئی ہے، اور یہ کافی لمبی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور وہ یوں سمجھیے کہ وہ قوم ہے جس کو نجات دی گئی مصر سے، فرعون کی اس سے ظلم اور تشدد سے، صحرائے سینا میں ان کو من و سلوہ دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی، اور کہنے لگے گنڈے پیاز چاہیے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ادنا چیز پہ راضی ہو گئے، حالانکہ ہم تو تمہیں بادشاہت فلسطین کی دینا چاہتے تھے، تم گنڈے پیاز پہ آ گئے۔ تو یہ ایسی ڈھیٹ قوم تھی، اور ان کے جو برائیاں ہیں وہ ان کو جو ہیں لے بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور ایسی شخصیت کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ وہ جب اپنے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اس سیلاب کے بعد یہ خانہ کعبہ جو پہلے تعمیر شدہ تھا وہ ڈھہ گیا، اور اس کا نام بھی، تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا یہاں بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ان کی اولاد میں سے کن کن کو، حتیٰ کہ ان کو آزمائشوں سے آزمائشیں، آگ میں ڈالا گیا۔ جب وہ ڈالے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ، یا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کا ایمان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل، جس نے تمہیں بھیجا ہے کیا وہ دیکھ نہیں رہا یہ منظر؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا پھر ایک طرف ہو جائے نا، تیری مدد کیوں لوں؟ وہ اگر راضی ہے کہ میں جل مروں تو بس ٹھیک ہے، میں نے اس کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین سے چلے 1450 کلومیٹر کا سفر ون وے ہے، وہ سارا طے کیا، اور چھوٹے سے بچے اور بیوی کو یہاں بس پہنچتے ہی واپس چلے گئے۔ اور پھر وہ خانہ کعبہ جو ہے آتے رہے جاتے رہے، پھر حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے،
اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہاں، لیکن انہوں نے آخر میں ایک دعا مانگی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ایک نبی مبعوث کر جو ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے اور تیرا بندہ بننے کی تعلیم دے، اور انہی میں سے، اور ان کو پھل بھی دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لا ینال عہدی، میرا وعدہ ان کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ماڈل کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور حضرت ابراہیم نے واقعی اپنی اولاد کو بھی اسی کے اندر کھپا دیا، اسی دعوت اللہ کی طرف، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس کا گھر بھی تعمیر کیا، اور اس کی زمین پر اس کا نظام بھی چلا کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلی دوسرے پارے کی کل جو ہے وہ ہم خلاصہ سنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔